صحیح مسلم حدیث نمبر 371۔ محمد بن سیرین نے کہا کہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 اشخاص حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں جو داغنے کے عمل سے علاج نہیں کراتے، نہ دم کراتے ہیں، اور اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے ہو۔ عمران رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 372۔ حکم بن اعرج نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے، شگن نہیں لیتے، داغنے کے ذریعے سے علاج نہیں کرواتے، اور اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 373۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 یا 7 لاکھ افراد اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ وہ یکجا ہوں گے، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے۔ ان میں سے پہلا فرد اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک آخری فرد داخل نہ ہوگا۔ اکٹھے ہی جنت کے وسیع دروازے سے اندر جائیں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند جیسے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 374۔ حشیم نے کہا، ہمیں حسین بن عبد الرحمن نے خبر دی، کہا کہ میں سعید بن جبیر کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے پوچھا، تم میں سے وہ ستارہ کس نے دیکھا تھا جو کل رات ٹوٹا تھا؟ میں نے کہا، میں نے۔ پھر میں نے کہا کہ میں نماز میں نہیں تھا، بلکہ مجھے ڈس لیا گیا تھا، کسی موذی جانور نے ڈس لیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا، میں نے دم کروایا۔ انہوں نے کہا، تمہیں کس چیز نے اس پر آمادہ کیا؟ میں نے جواب دیا، اس حدیث نے جو ہمیں شعبی نے سنائی۔ انہوں نے پوچھا، شعبی نے تمہیں کون سی حدیث سنائی؟ میں نے کہا، انہوں نے ہمیں بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ نظر بد لگنے اور زہریلی چیز کے ڈسنے کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے جھاڑ پھونک نہیں۔ تو سعید نے کہا، جس نے سنا اسے اختیار کیا تو اچھا کیا، لیکن ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے امتیں پیش کی گئی، میں نے ایک نبی علیہ السلام کو دیکھا، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا 10 سے کم کا گروہ تھا۔ کسی اور نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ اس کے ساتھ 1 یا 2 امتی تھے۔ کوئی نبی علیہ السلام ایسا بھی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی امتی نہ تھا۔ اچانک ایک بڑی جماعت میرے سامنے لائی گئی، مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے امتی ہے۔ اس پر مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، لیکن آپ افق کی طرف دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو وہاں بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ مجھے بتایا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ان کے ساتھ ایسے 70,000 لوگ ہیں جو کسی حساب کتاب اور کسی عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان لوگوں کے بارے میں گفتگو میں مصروف ہو گئے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے بعض نے کہا، شاید وہ لوگ ہیں جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ بعض نے کہا، شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلامی دور میں پیدا ہوئے ہوں۔
اور ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور انہوں نے بعض دوسری باتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر کچھ دیر بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا، تو کن باتوں میں لگے ہوئے ہو؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں بتائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں، نہ دم کرواتے ہیں، نہ شگن لیتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر پورا توکل کرتے ہیں۔ اس پر عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، اے اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، دعا فرمائیے اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ اس فرمائش کے ذریعے سے تم سے سبقت لے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 375۔ حسین بن عبد الرحمن سے محمد بن فضیل نے سعید بن جبیر کے حوالے سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث سنائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئی۔ پھر حدیث کا باقی حصہ حشیم کی طرح بیان کیا اور ابتدائی حصے حسین کے واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 376۔ ابو احوص نے ابو اسحاق سے حدیث سنائی۔ انہوں نے عمرو بن میمون سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو؟ ہم نے خوشی سے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہ ہوگے کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو؟ کہا کہ ہم نے دوبارہ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، اور یہ کیسے ہوگا میں اس کے بارے میں ابھی بتاؤں گا۔ کافروں کے مقابلے میں مسلمان اس سے زیادہ نہیں جتنے سیاہ رنگ کے بیل میں سے ایک سفید بال یا سفید رنگ کے بیل میں ایک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 377۔ ابو اسحاق سے شعبہ نے حدیث سنائی۔ انہوں نے عمرو بن میمون سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم تقریباً 40 افراد ایک خیمے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہوگے کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو جاؤ گے کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت میں سے آدھے ہوگے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں اس انسان کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا جس نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور مشرکوں میں تمہاری تعداد ایسی ہی ہے جیسے سیاہ بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک سیاہ بال۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 378۔ مالک بن مغول نے ابو اسحاق کے واسطے سے عمرو بن میمون سے حدیث سنائی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے ایک خیمے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور فرمایا، یاد رکھو جنت میں اسلام لانے والی روح کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ اے اللہ، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہنا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، دوسری امتوں میں اس سے زیادہ نہیں ہو، مگر ایسے جس طرح ایک سیاہ بال جو سفید رنگ کے بیل پر ہو یا ایک سفید بال جو سیاہ بیل پر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 379۔ جریر نے اعمش سے حدیث سنائی۔ انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ عز و جل فرمائے گا اے آدم، وہ کہیں گے میں حاضر ہوں میرے رب، قسمت کی خوبی تیری عطا ہے اور ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ کہاں اللہ فرمائے گا دوزخیوں کی جماعت کو الگ کر دو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے دوزخیوں کی جماعت تعداد میں کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ یہ وقت ہوگا جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو مدہوش کی طرح دیکھو گے۔ حالانکہ وہ نشے میں مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر حد درجہ گراں گزری۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے وہ ایک آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، 1000 یاجوج ماجوج میں سے ہے اور ایک تم میں سے ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا 1/4 حصہ ہوگے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا 1/3 حصہ ہوگے۔ ہم نے اللہ کی حمد کی اور تکبیر کہی، پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا ½ حصہ ہوگے۔ دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال اس سفید بال کی سی ہے جو سیاہ بیل کی جلد پر ہوتا ہے، یا اس چھوٹے سے نشان کی سی ہے جو گدھے کے اگلے پاؤں پر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 380۔ اعمش کے 2 شاگردوں وکیع اور ابو معاویہ نے اسی سند کے ساتھ روایت کی، لیکن دونوں کے الفاظ ہیں اس دن لوگوں میں تم اس سے زیادہ نہیں ہوگے مگر ایسے جس طرح ایک سفید بال جو سیاہ بیل پر ہوتا ہے یا سیاہ بال جو سفید بیل پر ہوتا ہے۔ ان دونوں نے گدھے کے اگلے پاؤں کے نشان کا تذکرہ نہیں کیا۔